بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم صل وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، درس کا موضوع ہے اہل بیت کے فضائل اور ان کے حقوق۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کے 3 دن اور 3 تاریخیں گزر چکی ہیں، اور جب بھی محرم کا یہ مہینہ آتا ہے بطور خاص ہمارے ملک میں ہر سال چند نام کے مسلمان یہ ڈھڈورا پیٹتے ہیں کہ دراصل ہم ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والے ہیں، ہم نے ہی اہل بیت کو پہچانا ہے اور ان کے حقوق کو ہم نے ہی مکمل طور سے ادا کیا۔ باقی سارے لوگ بس نام لیوا ہیں، کسی نے ان کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، کسی نے بھی ان کے حقوق ادا نہیں کی، بلکہ بعض شیعہ حضرات یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ اور لوگوں نے ظالموں کا ساتھ دیا، اہل بیت کے مقام کو کسی نے نہیں پہچانا۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے اہل بیت کا سب سے پہلے تعارف پیش کریں گے، پھر ان کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی، اور پھر اخیر میں انشاءاللہ ان کے حقوق کے بارے میں تھوڑی گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل بیت ہیں کون؟ علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، لیکن صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اور آپ کے گھر والوں میں آپ کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، اور اس پورے خاندان کے جو موالی ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، ان میں سے تمام مسلمان مرد و عورت اہل بیت میں شامل ہیں۔ گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کے خاندان اور فیملی کے وہ لوگ داخل ہیں جو مسلمان ہیں، اور اس میں آپ کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ بہت سے لوگ بیویوں کو خارج کر دیتے ہیں، ابھی آگے پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں اُلِدَ لِہاشم ابن عبد مناف شیبہ، کہ ہاشم کے یہاں شیبہ پیدا ہوئے جن کا نام عبد المطلب مشہور ہے، اور آگے کہتے ہیں کہ عبد المطلب ہی ہاشم کے مقام اور عہدے کے شرف کے وارث ہوئے۔ وَلَمْ يَبْقَ لِهَاشِمْ عَقِبٌ إِلَّا مِنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فقط، اور ہاشم کے بعد جو ان کی نسل چلی وہ صرف عبد المطلب سے چلی، ان کے علاوہ کسی اور سے ہاشم کی نسل آگے نہیں بڑھ سکی۔ اب آپ جانتے عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، انہی بیٹوں میں سے ایک بیٹا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا ہیں، ایک بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا ہیں، ایک بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 10 بیٹے تھے، اور آپ جانتے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ عبد المطلب نے نظر مانا تھا کہ اگر ان کے یہاں 10 بیٹے ہوئے تو ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ تو بنو ہاشم کی جو نسل آگے بڑھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یا پردادا آپ کہہ لیجئے، ہاشم کی جو نسل آگے بڑھی وہ عبد المطلب سے آگے بڑھی۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے، تو ان سارے بیٹوں کی جو اولاد ہے
ان کی اولاد میں سے جو مسلمان ہوئے ہیں وہ اہل بیت کے اندر داخل ہیں، پھر ان کے بیٹے بیٹیاں، ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بات کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے جو بھی مسلمان ہوا، پھر ان کی جو اولاد مسلمان ہوئی، وہ سارے اہل بیت میں داخل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں داخل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں داخل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام جو آپ کے اپنے خاندان کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ کے جو آزاد کردہ غلام حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ سب کے سب اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی واضح رہے کہ بنو ہاشم میں آل عباس رضی اللہ عنہ کی جو فیملی ہے ان میں جو مسلمان ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فیملی ہے اس میں جو مسلمان ہوئے، حضرت علی کے بھائی جعفر ان میں جو مسلمان ہوئے ان کی اولاد میں، حضرت علی کے ایک اور بھائی عقیل ان میں جو مسلمان ہوئے وہ سارے کے سارے، اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ہیں حارث، ان کے خاندان میں جو لوگ مسلمان ہوئے، ان سب کا شمار بنو ہاشم میں ہوتا ہے، اور چونکہ یہ لوگ مسلمان ہوئے اس لیے یہ اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں وہی لوگ آتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، نمبر 2 جو مسلمان ہوئے، نمبر 3 جو آپ کی بیویاں ہیں، نمبر 4 جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ ہم صرف صحابہ تک کی بات کر رہے ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں جان لینے کے بعد اگلی بات یہ ہے ان کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا، سلف صالحین کا عقیدہ کیا ہے یہ بھی جانتے چلیے۔ سب سے پہلا عقیدہ کہ یہ جو پوری نسل ہے، پورا خاندان ہے، اہل بیت کے جتنے افراد ہیں ان میں سے جو لوگ بھی ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ان سے محبت رکھا جائے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ پہلا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ کہ اہل سنت والجماعت اہل بیت میں سے جیسے اور لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویوں سے بھی عقیدت رکھتے ہیں اور انہیں امہات المؤمنین مانتے ہیں، مسلمانوں کی ماں تسلیم کرتے ہیں۔ تیسرا عقیدہ کہ اہل بیت میں سے ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت اہل بیت میں سے ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ کسی کو پکڑ لیا کسی کو چھوڑ دیا، ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں۔ اور چوتھا عقیدہ کہ جو جس مقام کا مستحق ہے اس کو اسی کے مقام پر رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا مقام کچھ ہے تو اس کو بڑھا دیا یا گھٹا دیا۔ اہل بیت میں سے جو جس مقام پر ہے اس کو اہل سنت والجماعت وہی مقام دیتے ہیں۔ پانچواں عقیدہ اس سلسلے میں عدل و انصاف کے ترازو کو قائم رکھتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کیا جائے، چونکہ ان کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے اس لیے ہم ان کے بارے میں زیادہ باتیں کریں گے، نہیں، عدل و انصاف کو قائم کرتے ہیں۔ نمبر 6 ذاتی جذبات کی طرف دھیان نہیں دیتے جیسا کہ شیعہ حضرات کرتے ہیں، ابھی اس سلسلے میں بھی بات ہوگی، بلکہ اہل بیت میں سے اہل سنت والجماعت ہر اس شخص کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں جسے اللہ نے خاندان کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ایمان کی فضیلت سے بھی نوازا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے بنو ہاشم دنیا کے تمام خاندانوں میں سب سے افضل ہے، لیکن خاندان کا افضل ہونا یہ اس خاندان کے کسی بھی آدمی کو افضل نہیں بناتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو۔ اسی لیے ابو لہب مردود قرار پایا، اسی لیے ابو طالب جہنم کے اندر فیصلہ سنایا گیا، اسی لیے اور لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جہنمی ہیں، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، بنو ہاشم کے ہیں، سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ خاندان کے ہیں، اس کے باوجود وہ جنتی نہیں ہے، ان کے بارے میں وعیدیں سنائی گئی، جہنم کا فیصلہ سنایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت ہر اس شخص کی، اہل بیت میں سے ہر اس شخص کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں
جسے اللہ نے نسب کی فضیلت بھی دیا ہے یعنی خاندان کی، اور خاندان کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ایمان کی فضیلت سے بھی نوازا ہے۔ ساتواں اور آخری عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے کہ خاندان جو ہوتا ہے ایمان کے تابع ہوتا ہے، خاندان ایمان کے تابع ہوتا ہے۔ تو جسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایمان بھی دیا، نسب بھی دیا، تو اس کا مقام بڑھ گیا، اور جسے ایمان کی توفیق نہیں ملی اسے نسب کی فضیلت کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا من بطأ به عملو لم یسرع به نسبو، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا خاندان اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اس لیے میں فلاں خاندان سے ہوں، میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یہ کہنے کے بجائے انسان کو اپنا عمل ٹھیک کرنا چاہیے اور اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ اہل بیت کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جاننے کے بعد اب یہ جانتے ہیں کہ شیعوں کے نزدیک اہل بیت کون ہے۔ آپ ذاکرین کی مجلسوں میں چلے جائیں، یہ جو اسٹیج لگا ہوا ہے آپ کو کل ملا جلا کر کے صرف 4 لوگوں کا نام ملے گا، فاطمہ، علی، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف 4 لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا دے پنجتن پاک، یہ صرف 5 لوگ، ان کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا جاتا۔ تو شیعوں کے نزدیک اہل بیت کون ہے ایک ایک کر کے ہم لوگ دیکھیں۔ سب سے پہلی بات، شیعہ حضرات اہل بیت کو صرف ان 4 لوگوں تک محدود سمجھتے ہیں، فاطمہ، علی، حسن، حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے علاوہ کسی کو بھی اہل بیت میں شامل نہیں سمجھتے۔ دوسری بات کہ حضرت حسن اور حسین کو اہل بیت میں تو شامل کرتے ہیں، لیکن حضرت حسن اور حسین کو چھوڑ کر علی رضی اللہ عنہ کی اور دیگر اولاد تھی، ان کو اہل بیت میں نہیں مانتے۔ تماشا دیکھیے، یعنی کس طریقے کی ذہنیت ہے، سوچ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے صرف 2 لوگوں کو اہل بیت میں مانتے، باقی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جتنی بھی اولاد ہیں ان سب کو اہل بیت سے خارج سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے تیسری بات، شیعوں کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد محمد بن حنفیہ، ابو بکر، عمر، عثمان، عباس، جعفر، عبداللہ، عبیداللہ، یحییٰ وغیرہ 12 بیٹے اور 18 یا 19 بیٹیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسن حسین کو چھوڑ کر کے 12 بیٹے، 18 یا 19 بیٹیاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ہیں، ان سب کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے، صرف 2 لوگوں کو حسن اور حسین کو اہل بیت میں شامل سمجھتے ہیں۔ چوتھی بات کہ ایسا ہی معاملہ حضرت حسن کے ساتھ بھی کرتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اہل بیت میں مانتے ہیں لیکن ان کی اولاد کو اہل بیت میں داخل نہیں سمجھتے۔ پانچویں بات، حضرت حسین کو ماننے کا دعویٰ ان کے یہاں ہے لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر اس اولاد کو اہل بیت سے خارج سمجھتے ہیں جو ان کے بے بنیاد مسلک کی پیروی اور ان کی من چاہی باتوں پر چلنے سے انکار کرتا ہو۔ یعنی چاہے وہ حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ شیعوں کا عقیدہ نہیں مانتا ہے، ان کے مسلک پر نہیں چلتا ہے، تو وہ بھی اہل بیت سے خارج ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں۔ چھٹی بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے بہت سے افراد پر شیعوں نے جھوٹا ہونے، فاسق و فاجر ہونے اور کافر و مرتد ہونے کے فتوے لگائے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائیوں، پھوپھیوں اور ان کی اولاد تک کو شیعوں نے گالیاں دی ہیں اور کافر تک کہا ہے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر ابو طالب کی جو دوسری اولاد ہے، عقیل ہیں، جعفر ہیں، ان سب کے ساتھ بھی یہی رویہ اور یہی سلوک کرتے ہیں۔ ایک طرف حضرت علی سے محبت کا دعویٰ ہے، اہل بیت میں شامل سمجھتے ہیں، لیکن انہی کے بھائیوں جعفر، عقیل کو اہل بیت سے خارج سمجھتے ہیں اور طالب کو اہل بیت سے خارج سمجھتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور یہ بھی یاد رہے کہ شیعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 3 بیٹیاں جو فاطمہ سے بڑی ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، ان تینوں کو بھی اہل بیت سے خارج سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جیسے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جیسے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ایسے ہی زینب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ایسے ہی رقیہ بھی، ام کلثوم بھی۔ یہ طرفہ تماشا دیکھیے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اہل بیت میں شامل مانا جاتا ہے اور زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہن کو اہل بیت سے لوگ خارج کر دیتے ہیں۔ آٹھویں بات کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اہل بیت میں داخل کر رہے لیکن ان کی ماں کو اہل بیت میں داخل نہیں سمجھا جاتا، یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، یعنی بیٹی تو ہے لیکن ماں کو غائب کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں اہل بیت سے متعلق شیعوں کے ہاں کل ملا جلا کر کے صرف 4 لوگ اہل بیت میں وہ شامل سمجھتے ہیں۔ بہت واضح الفاظ میں اگر کہا جائے شیعوں کے نزدیک اہل بیت کون ہیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آدھی شخصیت، علی رضی اللہ عنہ کی آدھی شخصیت، حضرت حسن کی آدھی شخصیت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر کے حسن عسکری تک جو ان کے 9 امام ہیں اور 10ویں خیالی اور موہوم امام جو ہیں محمد بن عسکری، جو نہ پیدا ہوئے ہیں نہ ان کے پیدا ہونے کے حوالے سے کوئی بات ہے، بس انہی تک ان کی ساری کائنات، ساری چیزیں محدود ہیں۔ یہ ہے شیعوں کے نزدیک اہل بیت کا تصور۔ ایک طرف ہم نے اہل سنت والجماعت کا بیان کیا اور دوسری طرف جو ہے شیعوں کا تذکرہ ہم نے کیا کہ ان کے نزدیک اہل بیت کون ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے شیعہ حضرات نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے یہاں تک لکھا ہے، جیسا کہ ان کے ایک بڑے شیعہ عالم ہیں ملا باقر مجلسی، اپنی کتاب احیاء القلوب کے اندر لکھتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 745 پر کہانی لکھی انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رازداری کے ساتھ یہ بتلایا تھا، نعوذ باللہ۔ آپ کہانی سنیے شیعوں کے یہاں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو رازداری کے ساتھ یہ بتلایا تھا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ میرے بعد ابو بکر ظالمانہ طور پر خلیفہ بن جائیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مجروح کیا جاتا ہے اور اس کے بعد عمر ظالمانہ طور سے خلافت کو لے لیں گے، یعنی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید کی تھی، یہ شیعہ کہانی بیان کرتا ہے کہ نبی نے ان سے کہا تھا کہ یہ بات راز کی کسی اور کو نہ بتلانا، لیکن حفصہ نے جا کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتلا دیا، انہوں نے اپنے ابا کو بتلا دیا، انہوں نے عمر سے بتلا دیا کہ حفصہ نے عائشہ کو یہ بات بتلائی ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ سے پوچھا تو اس نے نہ تو پہلے بتلانا چاہا نہ بعد میں بتلانا چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مجھ سے کہا تھا۔ تو آگے یہ کہانی بیان کرتے ہوئے یہ مورخ یا کہانی بیان کرنے والا کہتا ہے کہ ان دونوں منافقوں یعنی ابو بکر عمر نعوذ باللہ اور ان دونوں منافقات یعنی عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپس میں اس بات پر اتفاق کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے۔ یہ شیعوں کے یہاں ازواج مطہرات کا اور شیخین یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا تصور ہے، ان کے تعلق سے ان کی یہ ذہنیت ہے، یہ سوچ ہے جس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اہل بیت کے حوالے سے کہ ان کا مقام، ان کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن کے حوالے سے دیکھیے اللہ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ نے تمہارے اندر سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرنے کا ارادہ اور فیصلہ کیا اور انہیں طریقے سے مکمل طور سے پاک صاف کر دیا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ محترم ہیں، زیادہ حقدار ہیں، اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور مائیں گھر میں، گھر والوں میں داخل ہوتی ہیں۔ امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ حدیث کے اندر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2276، کہ اللہ نے قریش سے بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے میرا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر واسطہ، ہر نسبی رشتہ ختم ہو جائے گا
سوائے نبی کے واسطے اور نبی کے رشتے کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان وہاں پر بھی باقی رہے گا۔ تیسری فضیلت حدیث کے حوالے سے کہ صدقے کا مال یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے، اہل بیت کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، کیونکہ صدقہ یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے۔ صحابہ اور تابعین کی زبانی ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ، اس امت کے سب سے افضل ترین انسان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی، آپ کے سسر، آپ کے رفیق، آپ کے یارگار اور پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار میرے نزدیک میرے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیے، جب ان کے زمانے میں قحط سالی ہوتی تھی یا ہوئی تو بارش طلب کرنے کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، جو اہل بیت کا ایک فرد ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے بارش نازل کرے۔ یہ اہل بیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ تیسری بات، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اگر حضرت عمر یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس سے گزرتے تھے تو یہ دونوں اپنی سواری سے اتر جاتے تھے۔ محبت دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے دوسرے افضل ترین انسان ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، مقام اونچا ہے، لیکن ان دونوں کے پاس سے اگر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس گزر جاتے تھے تو یہ دونوں حضرت عمر اور حضرت عثمان اپنی سواری سے اتر جاتے، اور جب تک حضرت عباس کافی دور تک نہ چلے جاتے یہ دونوں اپنی سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ یہ کیفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے احترام کی، جو حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو آگے چل کر کے ایک اور خلیفہ گزرے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی جو صحابیہ نہیں ہے، ان کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ رحمہ اللہ، تابعی ہیں یا تابعیہ ہیں کہہ لیجئے۔ ان سے کہتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اے علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اللہ کی قسم اس زمین پر کوئی خاندان تم سے بڑھ کر مجھے پیارا نہیں، بلکہ تم مجھے میرے اپنے خاندان سے بھی بڑھ کر کے محبوب اور پیارے ہو۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جملہ ہے۔ اور آگے آپ دیکھیں چلے، بعد کے ائمہ محدثین نے اہل بیت کی تعریف میں، ان کے فضائل میں، ان کے احترام نے کیسی کیسی باتیں کہی ہیں۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند ترین، انتہائی خوبصورت، بلند آواز، ہوشیار، نیز تحمل والے تھے، بردبار تھے، برداشت کرنے والے تھے۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اور اس کے رسول کا شیر کہا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں شیعہ حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ کہتے ہیں، اللہ کا شیر، جبکہ علی کے تعلق سے یہ بات نہیں، یہ بات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اسد اللہ ہے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اتنا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کی شہادت اپنی جگہ مسلم، ان کا مقام اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن ان کا کہیں تذکرہ نہیں ہوتا۔ یہی آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کہا جاتا ہے، مشکل کشا مان لیا، حاجت روا مان لیا، یا علی مدد کا نعرہ ہے۔ یہ سب شرکیہ چیزیں ہیں، یہ سب عقائد کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن حضرت حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں حمزہ رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، شہید ہو گئے جنگ احد میں، آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں انہیں اللہ اور اس کے رسول کا شیر کہا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کسی بھی صحابی کے فضائل میں اچھی سندوں والی، یعنی صحیح اور حسن سندوں والی اتنی روایات مروی نہیں ہیں جتنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر اور عمر دونوں امت کے سب سے افضل ترین انسان، لیکن دونوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حد درجہ احترام کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت میں سے ہیں، ان کو
بلکہ تمام بنو ہاشم کو وظائف وغیرہ میں جب وظیفہ جاری ہوا، اسکالرشپ جاری کیا ان دونوں خلفاء نے، تو دوسرے صحابہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں اہل بیت کا خیال رکھ کر کے انہیں وظیفہ یہ لوگ دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود اہل بیت میں سے ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے اٹھنے بیٹھنے کے انداز اور طور طریقوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کے کسی اور کو نہیں پایا۔ یہ محبت، سوتیلی ماں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی ماں ہیں، لیکن حضرت عائشہ کی محبت دیکھی، اعتراف کر رہی ہیں کہ نبی کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے کے انداز میں اگر کوئی بہت قریب ہے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ آپ کی وفات کے وقت اولاد میں سے صرف وہی باحیات تھی، انہیں ہی اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ برداشت کرنا پڑا، تبھی انہیں اتنا عظیم مقام حاصل ہوا کہ وہ جنتی خواتین کی سردار ہوں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، ٹاپ 10 صحابہ میں سے، کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس، یہ بھی اہل بیت میں سے، عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر کوئی حاضر دماغ، عقل مند، صاحب علم و فہم، برداشت کرنے والا نہیں دیکھا۔ اور کہتے واللہ میں نے بارہا دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے باکمال انسان، مدبر، سسٹم کا اور انتظام بہترین طریقے سے چلانے والے، امیر المومنین، خلیفہ، جن کی موافقت میں اللہ آیتیں نازل کرتا ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مشکل معاملات میں حضرت عبداللہ بن عباس کو بلا کر کے بعض دفعہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ یہ اہل بیت سے محبت تھی صحابہ کرام کے یہاں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بہت سے لوگ گالیاں دیتے ہیں یا درباری کہتے ہیں یا اور بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے افضل کوئی شخص نہ پیدل چلا اور نہ سواری پر سوار ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سخاوت اور مسکینوں سے، فقیروں سے محبت کرنے کے معاملے میں حضرت جعفر سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں تھا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور اہل بیت میں سے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کی افضل ترین خاتون ہیں۔ ان کا ایک خصوصی امتیاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی زبانی انہیں سلام بھیجا تھا۔ اللہ گواہ ہے کہ یہ فضیلت ان کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ ایسے ہی بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اہل بیت کے تعلق سے تعریفی کلمات کہے ہیں۔ ہم اور آپ کو بھی یہ باتیں سمجھنا چاہیے اور ان باتوں کو ماننا چاہیے، اور اہل بیت کا جو مقام ہے وہی مقام انہیں دینا چاہیے۔ کئی ایک نام میں نے گنوا دیے ہیں اور شروع میں تذکرہ کر دیا کہ اہل بیت میں کون کون داخل ہیں۔ یہاں اختصار کے ساتھ اور دیکھتے چلیے کہ اہل بیت میں کون کون سے لوگ آتے ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ، جو مسلمان، ہم صرف صحابہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی نسل جو آگے چلی ان کا نام ہم نہیں شامل کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا تھے حضرت حارث، ان کے 4 بیٹے ابو سفیان، نوفل، ربیعہ اور عبیدہ۔ ایک اور حضرت ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے بیٹے عبد المطلب، حضرت نوفل کے 2 بیٹے حارث اور مغیرہ، ابو سفیان بن حارث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث کے بیٹے ہیں، ان کے 2 بیٹے جعفر عبداللہ، ابو لہب کے 2 بیٹے متعب اور عتبہ، یہ بھی اہل بیت میں داخل ہے کیونکہ مسلمان ہو گئے۔ ابو لہب کے 2 بیٹے مسلمان ہوئے، صحابی ہوئے، اور یہ لوگ بھی قرآن کی آیت تلاوت کرتے تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ یہ شرف ہے، یہ مقام ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے۔ ابو لہب سگا چچا، نبی سے محبت کرنے والا، لیکن نبی کا سب سے پہلا دشمن بنا۔ نبوت اور رسالت کا جب آغاز ہوا، آپ نے دعوت دیا تو سب سے پہلا دشمن آپ کے اپنے گھر کا سگا چچا ابو لہب بنا، اور اس نے آپ کے لیے بد دعا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کی پوری آیت نازل کر دی، سورہ نازل کر دیا۔ ابو لہب کے 2 بیٹے مسلمان ہوئے، اہل بیت میں آئے، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ ایسے ہی حضرت عباس کے 2 بیٹے عبداللہ بن عباس کے علاوہ فضل اور ایک قسم ہے اور ایک عبید اللہ ہیں۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں میں نے تذکرہ کیا،
علی کی دو اور بیٹیاں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں صحابیاں ہیں، ام کلثوم اور زینب، ایسے ہی حضرت امامہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ام ہانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا زبیر بن عبد المطلب جن کی دو بیٹیاں مسلمان ہوئی، یہ دونوں ایمان لائیں اور اہل بیت میں داخل ہوئی۔ اور میں نے شروع میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے آزاد کردہ غلام ہیں وہ سب کے سب اہل بیت میں داخل ہیں۔ بطور مثال میں نے نام لیا اسامہ بن زید، زید بن حارثہ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ دو باتیں اور اہل بیت میں سے کئی ایک جو میں نے شروع میں بات بتا دیا کہ جو لوگ بھی بنو ہاشم میں سے مسلمان ہوئے، جو لوگ بھی، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والے ہیں یا آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، جو لوگ بھی مسلمان ہوئے وہ سب اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ ہم نے صرف صحابہ تک کا تذکرہ کیا، اس کے بعد جو سلسلہ چلا وہ لوگ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز، ہو سکتا ہے کسی کا نام ہم نے بیان نہ کیا ہو، لیکن سمجھنے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ نبی کے خاندان سے ہیں اور اس بات کا ثبوت ہے اور وہ مسلمان ہیں تو وہ اہل بیت میں داخل ہیں۔ آخر میں 2-4 منٹ میں ہم حقوق بتا کر کے انشاءاللہ بات ختم کریں گے۔ اہل بیت کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہے، ہمیں سمجھنا کیا ہے۔ جہاں شیعہ حضرات صرف 4 لوگوں کو لے کر کے باتیں بیان کرتے ہیں، اس سماج اور اس ماحول میں اہل بیت کے تعلق سے ہمیں لوگوں کو بیدار کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت، اہل حدیث، سلفی منہج کے، سلفی فکر کے حامل افراد اہل بیت میں سے کس کو مانتے ہیں، کس کو نہیں مانتے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ سارا تذکرہ ہوا، ساتھ ہی ساتھ حقوق کیا ہیں، یہ حقوق بھی ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا اہل بیت کا حق ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ہم ان سے محبت کریں۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے حدیث کے حوالے آپ نے صحابہ کو، مسلمانوں کو وصیت کی، کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہا میں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ اللہ کی خاطر میرے گھر والوں کو یاد رکھنا۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا، اور آپ نے ایک حدیث کے اندر بیان بھی فرمایا لا يدخل قلب امرئ ایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی۔ آپ نے فرمایا تھا اہل بیت کو مخاطب کر کے، کہا کہ کوئی بھی بندہ اس کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تم سے اللہ کی خاطر اور میرے خاندان کے، میرے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے تم سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کسی ایک سے بھی محبت نہیں کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس حدیث سے ہم اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ دوسرا حق جو ان کا ہمارے اوپر ہے وہ حق یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی زبان درازی کرے، ان کے حق میں کوئی کمی کرے تو ہم ان کی جانب سے دفاع کریں، ہم ان کی جانب سے دفاع کریں، دنیا کو بتلائیں کہ یہ شیعہ حضرات جو چیخ چیخ کر یہ صرف 4 لوگوں کو اہل بیت میں شامل مانتے ہیں، یہ دراصل منافق ہیں، یہ دراصل دغاباز ہیں، دھوکے باز ہیں، یہ ظاہری محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اصل کہانی کچھ اور ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد کو شامل نہ کرنا، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اور اولاد کو شامل نہ کرنا، حسن اور حسین کی اولاد کو اہل بیت میں شامل نہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل نہ کرنا، کہانی کچھ اور ہے، دکھایا اور بتایا کچھ اور جاتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، اہل بیت کا ہمارے اوپر یہ حق ہے، ان کے اوپر جو بھی تہمت الزام لگاتا ہے ہم ان کی جانب سے دفاع کریں، لوگوں کو، گھر والوں کو، سماج والوں کو، دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ دراصل اہل بیت کون ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے سلسلے میں دعا کریں، صحابہ کے بارے میں بھی دعا کرنا ہے۔ اللہ نے کہا سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں والذین جاءوا من بعدہ، کہ جو لوگ ان کے بعد آئے وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہم سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کو بخش دے، اور ایمان والوں کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں کینہ، کپٹ، جلن، حسد، بغض اور نفرت نہ رکھنا۔ اے ہمارے رب تو مہربان ہے، رحم کرنا۔ یہ صحابہ کے بارے میں عمومی طور سے دعا ہے، لیکن اہل بیت کے سلسلے میں خصوصی دعا ہے۔ اسی لیے درود میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے وہیں آپ کے گھر والوں کا نام آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دعا کرنا ہے، ایسے آپ کے گھر والوں کے سلسلے میں دعا کرنا ہے، یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے. چوتھا حق یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی حکومت ہے، جنگ ہو رہی ہے، مال غنیمت ہاتھ آ رہا ہے، تو ان کا 5واں حصہ متعین کرنا، فکس کرنا، جیسا کہ مال غنیمت تقسیم کرنے کے اپنے اصول ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کے اندر کیا ہے. 5واں حق یہ ہے کہ ہم اس خاندان کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اس خاندان کو سب سے افضل مانیں، سب سے افضل، کہ اس خاندان سے افضل کائنات میں کوئی اور خاندان نہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کا انتخاب کیا، کنانہ سے قریش کا انتخاب کیا، قریش سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور اللہ نے بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو نبی کا خاندان سب سے افضل ہے، یہ چیز ہمیں ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، یہ اہل بیت کا ہمارے اوپر حق ہے. چھٹا اور آخری حق یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے لیے زکوٰۃ، صدقات کے مال کو حرام سمجھیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتلایا، اور آپ نے کہا ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانما لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صدقات و خیرات یہ لوگوں کے میل کچیل ہیں، یہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہیں اور نہ ہی ان کے گھر والوں کے لیے حلال. اسی لیے صحابہ کرام، چاہے وہ خلفائے راشدین ہوں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، چاہے عشرہ مبشرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب اہل بیت کا مکمل خیال کرتے تھے، اپنے مال میں سے ان کے یہاں ہدایہ اور تحائف بھیجا کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف اپنے مال پر، اپنے خرچ پر ازواج مطہرات کو، نبی کے گھر والوں کو حج اور عمرہ کے لیے بھیجا کرتے تھے، جیسا کہ بعض روایتوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے. تو صدقہ، خیرات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے حلال نہیں، یہ ان کا حق ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. بہت سے لوگ آج دیکھیں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے نبی کے خاندان سے جوڑ لیتے ہیں، شہروں میں آ کر کے جو ہے سرنیم بدل جاتا ہے. سرنیم بدل جانے سے حقیقت نہیں بدل جاتی، سرنیم بدل جانے سے حقیقت نہیں بدل جاتی ہے. اس لیے سمجھنا چاہیے، اور اہل بیت کون ہیں اس تعلق سے ہمیں جانکاری حاصل کرنا چاہیے. یہاں وہاں کی مجلسوں میں شرکت کر کے صرف یہ سمجھنا کہ ہاں یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے، نہیں، اس کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہے. میں نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنے اور حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو اہل بیت کے مقام کو سمجھنے، ان کا تعارف حاصل کرنے، ان کی فضیلتوں کا اعتراف کرنے، ان کو ان کے مقام پر رکھنے، اور جو ان کے حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سبھی کو نیکیوں کے کام کرنے اور برائی کے تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ و تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.